السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی حروف مقطعات کے بارے میں کچھ بحث کریں گے کہ حروف مقطعات کیا ہے اور یہ کون کون سے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حروف مقطعات کو آپ نے قرآن مجید کے بعض سورتوں کی شروع میں اس طرح کے حروفوں کو دیکھا ہوگا۔ بعض سورتوں کی شروع میں آپ نے اس طرح کے الف لام میم صاد الف لام را، اس طرح کے بعض سورتوں کی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کو عربی میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ الگ ہے، الگ الگ بولا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف مقطعات بھی الگ الگ پڑھنے کو کہتے ہیں، الگ الگ ہونا، تو اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے رموز اور اسرار ہے، کیونکہ کسی بندے کو بھی اس کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اپنا ایک راز ہے۔ کوئی بندہ بھی اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا۔ تو بعض سورتوں کی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ واللہ اعلم بمرادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو خوب جانتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، لوگ تعویل کرتے ہیں، لیکن تعویل ایک الگ چیز ہے اور صحیح معنی بتانا، حقیقت بتانا ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کا فضیلت یہ ہے کہ اگر بچوں پہ یہ یاد کرے تو انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں اور بہت فضیلتیں آپ لوگوں پہ نازل ہوں گے، کیونکہ یہ بہت فضیلت والا اور بہت رموز اور اسرار والے کلمات ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور اپنے محبوب کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے صرف اور صرف اپنے پاس یہ راز رکھا ہے۔ بھائیو، آپ نے بعض سورتوں کی شروع میں اس طرح دیکھا ہوگا، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ علم، ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح ہم الف با تا ثا مفردات کو پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اور اس میں بعض حروف ایسے ہیں جو کہ وہ طویل پڑھا جاتا ہے، لمبا پڑھا جاتا ہے، تو ہم ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم اب اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم۔ تو اس میں یہ دو حروف لام اور میم، یہ دو حروف جو ہے یہ اس میں لمبا پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم صاد، اس میں لام میم اور صاد یہ لمبا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو قاعدہ میں جو ہے اس میں جو حروف لمبے پڑے جاتے ہیں اس پہ مد لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لام پہ بھی مد ہوگا اس طرح، اور میم پہ بھی اس طرح مد ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی لام پہ مد ہوگا، میم پہ بھی مد ہوگا، اور صاد میں بھی مد ہوگا۔ آپ نے جو نورانی قاعدہ ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا، اسی طرح آپ نے قرآن مجید کے سورتوں کی شروع میں بھی دیکھا ہوگا۔ الف لام را، اسی طرح اس میں جو پہلا والا حرف ہے اس کو ہم اتنا لمبا نہیں پڑھیں گے، اور اس میں جو درمیان والا حرف ہے لام ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اس پہ بھی مد آیا ہے۔ جو را ہے اس کو ہم لمبا نہیں پڑھیں گے۔ الف لام میم را، اس میں لام لمبا کر کے پڑھیں گے، اسی طرح میم بھی، لیکن را لمبا نہیں پڑھیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس میں کاف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ہا کو لمبا نہیں پڑھتا، اسی طرح یا کو بھی، اور عین اور صاد کو پیر سے لمبا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح طٰہٰ، یہ دونوں لمبا نہیں پڑھا جاتا۔ طٰ سین میم، ہم اس کو طٰ سین میم نہیں پڑھیں گے، ہم اس سین کو میم میں مدغم کریں گے، سین کو میم میں ملائیں گے۔ طٰ سین میم، اس طرح پڑھیں گے، طٰ سین میم۔ آخر میں جو سین کا نون ہے اس کو ہم میم میں مدغم کریں گے، طٰ سین میم، اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے، طٰ سین۔ اور اس میں پہلا والا لمبا نہیں پڑھا جاتا اور دوسرا والا لمبا پڑھا جاتا ہے، یعنی سین لمبا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یاسین، اس میں صرف سین لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ صاد جو ہے اس کو مکمل طور پر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حامیم، اس میں صرف
میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے، حامیم، اس میں بھی میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے، عین سین قاف، یہ تینوں حروف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دو حروف جو ہے حامیم عین سین قاف، یہ دو حروف ایک ہی کلمات ہے، یہ ایک ہی کلمات ہے۔ یہاں پہ جو حامیم ہے یہ الگ ہے، اور یہاں پہ جو حامیم عین سین قاف ہے یہ ایک ہی کلمات ہے۔ پیارے بھائیو اسی طرح ہے قاف ہے، اسی طرح نون ہے، ہم ان دونوں کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ آپ اس کو بھی اگر دیکھیں تو اس پہ بھی مد آیا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ حروف مقطعات تھا جو کہ آپ نے اکثر سورتوں کے شروع میں دیکھا ہوگا۔ اس کی فضیلت کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں یا اپنے بچوں پہ یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سے برکتیں اور فضیلتیں آپ لوگوں پہ نازل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ خوب سمجھے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ بہت لازمی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رموز اور اسرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راز کی باتیں ہیں، تو لہذا اس کو یاد کرنا لازمی ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جو بندہ اس کو کسی مقصد کی عارض سے، کسی عارض سے یا کسی مقصد سے اس کو لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو مطلب ہے اور جو مراد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اپنے ساتھ کسی تعویذ کے مطلب سے اس کو اپنے ساتھ لکھتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس امید سے اور جس مطلب سے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو امید اور جو مراد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ ایک بار ضرور اسے آزمائے، اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیاتیں ہیں، قرآنی کلمات ہیں، اس کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن ایک بار ضرور آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مراد ہے اور جو مطلب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔